السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دلچسپ خبروں کی طرف۔ نایاب پرندوں کے گیت نے مقبولیت میں ٹیلر سوئفٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ماہرین نے پرندوں کی خوبصورت آوازوں کے البم کو پرندوں کا آرکیسٹرا قرار دیا ہے۔ پرندوں کی مدھر چہچہاہٹ پر مبنی ایک پورے البم نے آسٹریلیا میں ٹاپ 50 آڈیو البم کی فہرست میں جگہ بنا لی ہے۔ آسٹریلیا سے ایک دلچسپ خبر آئی ہے کہ سال کے اختتام پر گیتوں والے البم کی دوڑ میں ناپیدگی کے قریب پرندوں کی مدھر چہچہاہٹ پر مبنی ایک پورے البم نے آسٹریلیا ٹاپ 50 کی آڈیو البم فہرست میں تیسری جگہ بنا لی ہے اور یوں مقبولیت میں ٹیلر سوئفٹ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مجموعی طور پر 53 پرندوں کی آوازیں اس میں شامل ہیں اور دیگر معلومات جمع کر کے ایک باقاعدہ البم کی شکل دی ہے۔ یہ البم موسیقار اور چارلس براؤن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی طالب علم اینتھونی البریکٹ نے ترتیب دی ہے، جس میں آسٹریلیا کے ان نایاب ترین پرندوں کی چہچہاہٹ شامل ہے جو ناپید ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ البم کی ساری آمدنی برڈ لائف آسٹریلیا نامی تنظیم کو دی جائے گی جو ان پرندوں کو بچانے کے سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ یہ تنظیم ان پرندوں سے آگاہی اور شعور بھی پھیلا رہی ہے۔ ماہرین نے پرندوں کی خوبصورت آوازوں کے البم کو پرندوں کا آرکیسٹرا قرار دیا ہے۔ لیے چلتے ہیں ایک اور دلچسپ خبر کی طرف۔ 400 فٹ سے گرائی گئی گیند کو پکڑنے کا عالمی اعزاز شینن 2 سال بعد جا کر اب یہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ریکارڈ انہوں نے 2019 میں بھی قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ریکارڈ تو نہ بنا، انگلی توڑوا بیٹھے۔ سری لنکن نژاد آسٹریلوی شہری نے اب تک کی بلند ترین اونچائی سے گرتی گیند کو پکڑنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ گیند کو تقریباً 400 فٹ کی بلندی سے ڈرون کے ذریعے نیچے پھینکا گیا تھا۔ ٹموتھی شینن نے بتایا کہ انہوں نے یہ ریکارڈ پہل 2019 میں قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انجام یہ ہوا کہ انگلی ٹوٹ گئی اور کوئی ریکارڈ بھی نہ بن سکا۔ 2 سال بعد جا کر اب شینن یہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی کوئی انگلی توڑے بغیر۔ 2019 میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے کرسٹن بومگارٹنر نے یہ ریکارڈ قائم کیا تھا، جس میں گیند کو پھینکے جانے کی اونچائی 374 فٹ تھی، جبکہ شینن کی اونچائی 393 فٹ ہے۔ شینن نے گنیز ریکارڈ کو بتایا کہ وہ بچپن ہی سے گنیز ریکارڈ توڑنے کے خواب دیکھا کرتے تھے اور آج ان کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ لیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں اونٹنیوں کے مقابلہ حسن کا آغاز ہو گیا۔ اس فیسٹیول کا سب سے دلچسپ حصہ جو ہوگا وہ اونٹنی کی خوبصورتی کا معیار، لمبے اور لٹکے ہوئے ہونٹ، بڑی ناک اور کوہاٹ کی شکل ہے۔ جیتنے والے مالک کو 6 کروڑ 60 لاکھ ڈالر انعام دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں اونٹوں کے سب سے بڑے میلے کنگ عبدالعزیز فیسٹیول میں اونٹنیوں کے مقابلہ حسن کا آغاز ہو گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ریاض میں کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول جاری ہے، جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کورونا وبا کے باوجود لاکھوں افراد شرکت کریں گے۔ اس فیسٹیول کا سب سے دلچسپ حصہ اونٹنیوں کے درمیان ہونے والا مقابلہ حسن ہے۔ اس مقابلے کے فاتح اونٹنی کے مالک کو 6 کروڑ 60 لاکھ ڈالر انعام دیا جاتا ہے۔ مقابلہ حسن میں اونٹنی کی خوبصورتی کا معیار لمبے اور لٹکے ہوئے ہونٹ، بڑی ناک اور کوہاٹ کی شکل ہے، تاہم کچھ برسوں میں مصنوعی طریقے سے حسن میں اضافہ کیے جانے کا انکشاف ہے۔ اس لیے منتظمین اچھی طرح جانچ پڑتال کے ساتھ مقابلے میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ اس سال بھی 40 کے لگ بھگ اونٹنیوں کو خوبصورتی کے لیے بوٹکس انجیکشن لگانے پر نااہل قرار دیا گیا۔ مقابلے میں شرکت کی خواہش مند اونٹنیوں کا ماہرین نے ان کی ظاہری شکل و صورت اور چلنے کے انداز کا معائنہ کیا، پھر جدید ایکس رے اور 3D الٹرا ساؤنڈ سے سر، گردن اور دھڑ کے عکس لیے اور جنیاتی معائنے سمیت خون کے ٹیسٹ کیے گئے۔ واضح رہے کہ اونٹنیوں کے مقابلہ حسن کا انعقاد سال کنگ عبدالعزیز فیسٹیول میں کیا جاتا ہے، جو دنیا کا اونٹوں کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوتا ہے۔ شامل کرتے ہیں ایک اور خبر۔ ہر مہینے ٹیسلا کار سے $800 جتنی کرپٹو کرنسی کمانے والا یوٹیوبر راج راول امریکی سافٹ ویئر انجینئر، ڈیٹا سائنٹسٹ اور یوٹیوبر ہے جو اپنی کمپنی کے ذریعے مختلف اداروں کو اپنی خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ جڑا ہوا اضافی GPU ٹیسلا کار کی سپلائی سے جوڑ دیا۔
ایلون مسک کی مشہور زمانہ ٹیسلا ماڈل 3 کار کی وجہ شہرت اس کا مکمل طور پر خود کار یقینی ڈرائیو لیس ہونا ہے، لیکن ایک امریکی یوٹیوبر نے اسی کار سے ہر مہینے $800 جتنی کرپٹو کرنسی بھی کمانا شروع کر دی ہے۔ سراج راول ایک امریکی سافٹ ویئر انجینئر، ڈیٹا سائنٹسٹ اور یوٹیوبر ہیں جو اپنی چھوٹی سی کمپنی کے ذریعے مختلف اداروں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں، جبکہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ مصنوعی ذہانت کی مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کرپٹو کرنسی بنانے کا عمل کرپٹو کرنسی مائننگ یا صرف مائننگ کہلاتا ہے، جس کے لیے طاقتور مائکرو پروسیسرز درکار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ سراج نے اپنے ایپل میگ منی M1 لیپ ٹاپ میں کرپٹو کرنسی مائننگ کا ایک مفت سافٹ ویئر انسٹال کیا اور اسے اپنی ٹیسلا کار میں 12 واٹ کے پاور سپلائی ساکٹ سے منسلک کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ سے جڑا ہوا اضافی GPU بھی ٹیسلا کار کی پاور سپلائی سے جوڑ دیا۔ وہ جب بھی کار ڈرائیو کرتے ان کا لیپ ٹاپ بھی ساتھ ہی ساتھ ایتھریم کرپٹو کرنسی بنانے لگتا۔ سراج راول کا کہنا ہے کہ پچھلے سال جب ایتھریم کی قیمت اپنے عروج پر تھی تو وہ ہر مہینے $800 مالیت جتنی کرپٹو کرنسی بنا رہے تھے۔ ٹیسلا کار کے ساتھ چھیڑخانی کی صورت میں کمپنی وارنٹی منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن سراج کا کہنا ہے انہوں نے یہ رسک لیا اور اب اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ٹیسلا کار سے کرپٹو کرنسی بنانے والے وہ پہلے شخص نہیں بلکہ دوسرے ماہرین بھی اس کار کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر کرپٹو کرنسیز بناتے رہے ہیں۔